نظم برسات ہم پڑھ رہے تھے، اس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے ویڈیو میں سنا۔ شاعر کہتے ہیں، چلی آتی ہے بدلیوں کی قطار، ہوا کے ہیں گھوڑے پر بادل سوار، اٹھی شاخ گل سبزے کو چوم کر، برستی ہے کیا کیا گھٹا جھوم کر، ہے آراستہ سبز پوشان باغ، ہوا غسل سے ہر شجر کو فراق، ایک رکی بوند ٹھہری ہوا، نظر آتی ہے اور ہی کچھ فضا، تر و تازہ ہر نخل ہے شاد کام، لبالب ہے پانی سے نالے تمام، وہ آموں کے اشجار پر سامنے، کوئی کوکتا ہے بڑے زور سے، وہ باغوں میں جھولے پڑے بے شمار، وہ ساون بھی گانے لگے گل آزار، چھٹا ابر ہیں دھوپ کے کچھ نشاں، پرندے بھی ہونے لگے پرفشاں، وہ ہر شاخ پر ہے کوئلیں بار بار، اڑاتی ہیں بیٹھی ہوئی کیا ملال۔ یہاں پر جو الفاظ خط کشیدہ یعنی انڈر لائن کیے گئے ہیں ان کے معنی ہم دیکھیں گے۔ غسل نہانا، فراق معنی آرام، نخل کا معنی درخت، شادکام معنی خوشی خوش ہونا، فضا ہوا، اشجار شجر کی جمع ہے جس کے معنی ہے درخت جھاڑ، ملار کے معنی گیت، ایسا گیت جو برسات کے موسم میں گایا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب گرما کا موسم، سخت ترین دھوپ کے بعد سردی کا موسم، برسات کا موسم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تمام لوگوں کے اوپر خوشیاں طاری ہو گئی ہوں، چاہے وہ کسان ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، ہر کسی کو برسات کا انتظار ہوتا ہے کہ سخت گرمی کے بعد جب برسات آتی ہے تو سب کے دل جو ہے نا خوش ہو جاتے ہیں اور سب جو ہے نا خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ اٹھی شاخ گل سبزہ کو چوم کر، برستی ہے کیا کیا گھٹا جھوم کر، مطلب اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح جب ہوائیں چلتی ہے تو کس طرح گھٹا چھا جاتی ہے، آسمان کے اوپر کالے بادل آ جاتے ہیں، پھر برسات ہونے لگتی ہے، اور برسات بھی کیسے ہوتی ہے، جیسے ہمارے گھر کے سامنے جو ڈھالیا ہوتا ہے اس میں سے جب پانی گرتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا چاندی کے تار وہاں پر سے گر رہے ہوں، مسلسل گر رہے ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہے آراستہ سبز پوشان باغ، یعنی تمام باغ میں جو ہے نا سبز پوشاک پہن لی ہو ایسے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سبز پوشاک مانے ہرے رنگ کا لباس پہن لیا ہو ایسے لگتا ہے، کیونکہ تمام باغ میں پورے جھاڑ گھاس ہر طرح کی جو چھوٹے موٹے درخت ہوتے ہیں، جو بڑے درخت ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے پودے جو ہوتے ہیں، تمام کے اوپر کیا ہے سبزہ چھا جاتا ہے، یعنی ہرا بھرا سب ہو جاتا ہے۔ ہوا غسل سے ہر شجر کو فراق، یعنی تمام درخت جو ہے نا پانی نہائے جیسے ہو جاتے ہیں، جس طرح غسل کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، تر و تازہ محسوس کرتا ہے، اسی طرح ہر جھاڑ ہر درخت بھی اپنے آپ کو بارش کے موسم میں برسات کے بعد اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ ایک رکی بوند ٹھہری ہوا، یعنی جب بارش رک جاتی ہے، ہوا بوندا باندی جب رک جاتی ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ خوش ہو کر فضا جو ہے نا ٹہل رہی ہو آسمان پر نظر آتی ہے، اور ہی کچھ فضا کا کچھ الگ ہی ماحول ہو جاتا، الگ ہی وہ جو ہے نا خوشی سے جھومنے لگتی وہاں کی ہوائیں۔ تر و تازہ ہر نخل ہے شاد کام، یعنی ہر نخل یعنی ہر درخت کیسا ہے، تر و تازہ ہے، اور شاد کام مانے خوش ہو جانا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ خوشی سے جھوم رہا ہو، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے نا سبزہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ لبالب ہے پانی سے نالے تمام، پورے نالے درخت، نالے اور ندیاں، پورا سمندر، ہر چیز جو ہے نا لبالب پانی سے ڈباڈب ہو جاتی ہے۔ وہ آموں کے اشجار پر سامنے، آموں کے جھاڑوں پر کوئلیں اور دوسرے پرندے بیٹھ کر گانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ وہ باغوں میں جھولے پڑے بے شمار، اور باغوں میں جو ہے نا بچے جھولتے ہیں جھولوں پر، تو جب ایسا ماحول ہو جاتا ہے تو بچے جیسے ہی بارش رکتی ہے
आकर झूला झूलना शुरू हो जाते हैं। वो सावन भी गाने लगे गुलगदार, यानी सावन यानी वो मौसम जो तब्दील हुआ होता है, वो भी गाना गाने लगता है। छठा, अबर हैं धूप के कुछ निशान। अबर छट गया और धूप आने शुरू हो गई तो आसमान पर खौसे खज़ा आ जाता है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। तो ऐसा लगता जैसे आसमान पर जो है ना 7 रंग आ गए हों और बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हों। जब अबर छट जाता है तो धूप के कुछ निशान हमें नज़र आते हैं। परिंदे भी होने लगे पुरफिशां। परिंदे भी जो है ना, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने ढालियों के नीचे जगह जहाँ उनको मिली वहाँ बैठ जाते हैं। और जैसे ही अबर छट जाता है और धूप के निशान आने लगते हैं तो वो भी खुशी से बाहर निकल आते हैं। वो हर शाख पर कोयलें बार बार उड़ाती हैं बैठी हुई मलार, यानी कोयलें क्या करती, दरख्तों के ऊपर आ जाती और अपनी ज़बान में गीत गाने शुरू हो जाती।